ایک اللہ کے ولی کے کل شریف کے موقع پر کہ آپ جو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، الحمدللہ ہم بڑے خوش نصیب ہیں جو سید میر عبد الواحد بلگرامی رحمۃ اللہ علیہ کے کل شریف میں آئے ہوئے ہیں، تو ہم یہ ذہن بنا لیں کہ ہم یہاں کسی کے لیے نہیں بلکہ اللہ کے نبی کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں، اور اللہ کے ایک ولی کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں، اور اللہ کے وہ ولی جن کا کل شریف، جن کی ولادت کی اور سیادت کی قسمیں کوئی عام حضرت نہیں، اعلیٰ حضرت اٹھائیں، سبحان اللہ، اور آپ کی شان و عظمت کو ذہن و فکر میں رکھتے ہوئے فرمائیں کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا، بول بالے ہیں میری سرکاروں کے، اور آپ ایک اللہ کے ولی کی محبت میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ خدا کی قسم اگر میر عبد الواحد بلگرامی کی محبت تمہارے دلوں کے اندر، تمہارے سینے کے اندر اتر گئی تو پھر یہ سینہ سینہ نہیں، رسول کے عشق کی محبت کا نگینہ بن جائے گا۔ دعا کرو اے اللہ کے ولی آپ کی محبت ہمارے سینے میں آ جائے تاکہ یہ میرا سینہ سینہ نہیں، رسول کی محبت کا مدینہ آئے ہائے 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 ہائے، سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ۔ کے ساتھ کہہ رہا ہوں، مولانا روم رحمت اللہ علیہ فرماتے حب درویشاں کلید جنت است، حب درویشاں کلید جنت است، دشمن عیشاں سزائے لعنت است۔ اولیاء اللہ کی محبت جو ہے یہ جنت کی کنجی ہے، جنت کی کنجی۔ اب یہ بتاؤ تالا کھولنے کے لیے کنجی کی ضرورت پڑتی ہے کہ نہیں پڑتی ہے؟ ہاں، اگر بغیر کنجی کے ہم تالا کھولیں گے نا تو ہم چور یا ڈکیت کہلائے جائیں گے، اور جنت کا تالا کھولنے کے لیے اولیاء اللہ کی محبت ضروری ہے۔ ہاں، آپ فرماتے ہیں حب درویشاں کلید جنت است، دشمن عیشا سزائے لعنت است۔ اولیاء اللہ کی محبت یہ جنت کی کنجی ہے، اور ان سے برائی رکھنا، ان سے کینہ رکھنا دلوں میں، ان سے کجی رکھنا لعنت کے طوق میں گرفتار ہونا ہے۔ اور الحمدللہ ایسے ولی، اللہ اکبر، جن کی شان بہت بلند و بالا ہے، ورنہ آج کل پیر تو بہت ملیں گے، اللہ اکبر، یہ وہ خانقاہ ہے کہ ساری دنیا کے اندر یہاں سے یہ پیغام دیا جاتا ہے کہ مسلک اعلیٰ حضرت پہ قائم رہو۔ میں نے قرآن پاک کی جو تلاوت کی ہے، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا۔ آج کل کے دور حاضر میں صراط مستقیم جو ہے وہ مسلک اعلیٰ حضرت جس کی پہچان بنی ہوئی ہے۔ آج لوگ کوئی صحابہ کو گالیاں دے رہا ہے، کوئی اہل بیت کی شان میں گستاخیاں کر رہا ہے، کوئی اللہ اور اس کے رسول پر جھوٹ باندھ رہا ہے۔ صحابہ کو گالیاں دینے والا رافضی صحابہ کو برا کہتے ہیں۔ اللہ اکبر، میرے نبی نے فرمایا اصحابی کالنجومی فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم، میرے صحابی ستاروں کے مانند ہیں، اگر تم نے کسی ایک کی پیروی کر لی تو تم ہدایت پا جاؤ گے۔ اور خارجی اہل بیت کی شان میں گستاخیاں کرتے ہیں۔ میرے نبی نے فرمایا میرے اہل بیت میری امت کے لیے کشتی نوح کے مثل ہیں، جو اس میں سوار ہو گیا وہ پار ہو گیا، جو اس کے خلاف ہوا وہ غرق ہو گیا۔ اللہ اکبر، وہابیوں نے اللہ اس کے رسول پر جھوٹ باندھا، سارے لوگوں کی کشتیاں ڈوب گئیں، لیکن میرے امام نے جب کفر کے تابوت میں آخری کیل ٹھوک کر کے جب اپنا عقیدہ بیان کیا تو میرا امام فرماتے ہیں اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہیں اور ناؤ ہے، اطرت رسول اللہ کی۔ ارے تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب، وہابی دور ہو، ہم رسول اللہ کے، جنت رسول اللہ کی، اور وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا، ہے خیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی۔ یار ہر کلمہ پڑھنے والا اہل سنت والجماعت نہیں ہو سکتا۔ آج ہر کوئی اہل سنت والجماعت کا دعویٰ کرتا ہے، یار ہر نماز کلمہ پڑھ کے اسلام میں چھلانگ سب لگاتے ہیں، لیکن الحمدللہ میرے امام نے، اولیاء اللہ نے ہمیں یہ جو ذہن و فکر دیا ہے کہ اللہ نے ہر چیز کا قبلہ بنایا، بولو اللہ نے ہر چیز کا قبلہ بنایا، مسجد کا قبلہ بیت اللہ اور ایمان کا قبلہ رسول اللہ۔ یہ سر جھکے خدا کی بارگاہ میں، دل جھکے مصطفیٰ کی بارگاہ میں۔ ماشاءاللہ سبحان اللہ۔
تب تو نماز نماز ہے جس کو مفتی اعظم سنبھل کی زبان میں کہتے ہیں بے عشق عبادت جس نے کی وہ منہ پہ اسی کے ماری گئی، خالق نے اسی کو بخش دیا جس نے بھی نبی کا نام لیا۔ مقبول خدا وہ سجدے ہیں جو عشق نبی میں ڈوبے ہیں، ابلیس نے روکھے سجدوں سے اللہ سے کیا انعام لیا۔ اللہ اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے۔ اسی بارگاہ سے میں نے حسین ملت کو دیکھا ہے، ساری دنیا کے اندر جہاں جاتے ہیں منبر پہ جب گئے تو اعلان فرماتے ہیں کہ مسلک اعلیٰ حضرت کا دامن پکڑے رہو۔ مسلک اعلیٰ حضرت سے اگر تم ہٹ گئے، دنیا میں بہت پیر پھر رہے ہیں، ہر ہاتھ میں انگوٹھی پہنے پھر رہے ہیں، چولے الگ بنائے پھر رہے ہیں، مریدوں کی کثرت دیکھ کر کے نہ جاؤ۔ بہت پہلے غالب نے بتایا تھا تھوڑے سے بے ضمیر ہو جاؤ، پھر جتنے چاہو امیر ہو جاؤ، لوٹ لو غالب دنیا کی دولتیں، جاہلوں کے جو پیر ہو جاؤ۔ یاد رکھو ایسی خانقاہوں سے وابستہ ہو۔ شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اے بسا ابلیس آدم روح ہست پس بہر دستے نبایت داد دست۔ اے لوگو بنی آدم کی شکل میں بہت سے شیطان پھر رہے ہیں، تم ہرگز ایسے کے ہاتھ میں ہاتھ نہ دینا، گمراہ ہو جاؤ گے۔ الحمدللہ یہ ایسی خانقاہ ہے، ایسی خانقاہ ہے جو مسلک اعلیٰ حضرت پہ خود قائم ہے اور ساری دنیا کے اندر یہی ایک پیغام دیتی ہے کہ مسلک اعلیٰ حضرت پہ قائم رہو۔ یاد رکھو پتہ چلتا ہے لوگ دنیا کے اندر جعلی پھیر بہت پھر رہے ہیں، لوگوں کو بہکاتے پھرتے ہیں۔ یار صوفی پتہ کون ہے؟ صوفی وہی شخص ہے، صوفی کی ڈیفینیشن، صوفی کی تعریف وہی ہے کہ جس کے دل کے اندر غیر اللہ نہ سمائے، جس کے دل جو اپنے دل کو غیر اللہ سے محفوظ رکھے، دنیا کے خطرے، دنیا کی خواہشات اپنے دل کے اندر نہ بسنے دے، اور ہر حال میں احکام شریعت کو، اصول شریعت کو اور اتباع سنت پہ قائم رہے، وہی صوفی ہے۔ جانتے ہو بایزید بستامی کا نام سنا ہے؟ بایزید بستامی کا نام سنا ہے، جنہوں نے کبھی خربوزہ نہیں کھایا تھا۔ بڑی ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں، مثنوی شریف کی جلد اول کے اندر مولانا روم نے واقعہ نقل فرمایا بایزید بستامی نے کبھی خربوزہ نہیں کھایا۔ پوچھو کیوں نہیں کھایا؟ اچھا خوب لگا کرتا تھا، منع نہیں ہے، لیکن کیوں نہیں کھایا؟ اس لیے جب پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا کہ مجھے یہ نہیں پتا چل پایا کہ میرے رسول نے کس طریقے سے کھایا ہے خربوزہ۔ اللہ اکبر! کہیں ہم خربوزہ کھائیں اور جس کے مجھے طریقہ نہیں پتا ہم تارک سنت نہ ہو جائیں۔ واللہ دیکھیں جبھی تو بایزید فرماتے تھے، آپ کا نام تیفور تھا، آپ فرماتے تھے جو میرا نام دنیا میں محبت سے لیتا رہے گا وہ جنت میں جائے گا۔ سبحان اللہ۔ اسی لیے کہتے ہیں اہل سنت اللہ اللہ کہنے سے اللہ نہ ملے، اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیا کرتے ہیں۔ ہر حال میں پیر کو دیکھ لینا جو اتباع سنت کے مطابق زندگی گزارتا ہو، عقیدہ اہل سنت پہ قائم دائم ہو، مسلک اعلیٰ حضرت کا دامن پکڑے ہوئے ہو، آپ اس کے دامن سے وابستہ ہونا، ورنہ کسی ایرے غیرے نتو خیرے کے ہاتھ میں نہیں۔ لوگ کہتے ہیں سنی جو ہیں اپنے جلسوں میں ہر جگہ ولیوں کا چرچا کرتے ہیں۔ الحمدللہ جس کے یہاں جو چیز موجود ہوتی ہے وہ اسی چیز کا ذکر کرتا ہے۔ الحمدللہ اہل سنت کے علاوہ کسی میں ولی ہیں ہی نہیں، ہم اپنے مقدر پہ ناز کرتے ہیں۔ اللہ اکبر! امام زین العابدین جیسا ولی تو ہماری جماعت میں ہے، امام باقر جیسا ولی تو ہماری جماعت میں ہے، امام جعفر صادق جیسا ولی ہماری جماعت میں ہے، موسیٰ کاظم جیسا ولی ہماری جماعت میں ہے، عبد القادر جیلانی جیسا ولی ہماری جماعت میں ہے۔ اور یہی تک نہیں، قریب قیامت کے جب امام مہدی آئیں گے سنیوں وہ بھی کسی اور جماعت میں نہیں، وہ بھی تمہاری جماعت میں رہیں گے۔ سبحان اللہ! یہ شان ہے اہل سنت والجماعت کی۔ ایک حدیث پاک پڑھ کے اپنی ہم جگہ لیتے ہیں۔ دیکھو ہم میں فرق کیا ہے، لوگ جتنے فرقے ہیں وہ کہتے ہیں رسول
جس کا نام محمد یا احمد ہے وہ کسی چیز کا مالک و مختار نہیں ہے، لیکن ہم یہ کہتے ہیں ہم جس کے ماننے والے ہیں الحمدللہ۔ میرا امام فرماتا سب سے اولا والا ہمارا نبی، سب سے بالا بوالا ہمارا نبی، اور میرا مرشد حضور تاج الشریعہ فرماتے ہیں اللہ اکبر، میرے نبی کے بارے میں کیسا عقیدہ رکھتے ہیں، جہاں بانی عطا کر دیں، بھری جنت ہبا کر دیں، تارے کل ہیں جس کو جو چاہے عطا کر دیں، جہاں میں ان کی چلتی ہے وہ دم میں کیا سے کیا کر دیں، زمین کو آسماں کر دیں، سریا کو سرا کر دیں۔ ایک حدیث پڑھتے ہیں، مشکات شریف کی یہ حدیث ہے، صفحہ نمبر 84 کی حدیث ہے، یہ حدیث مسلم شریف میں بھی موجود ہے۔ ایک صحابی جن کا نام حضرت ربیہ ہے، جو میرے رسول کی بارگاہ میں آیا کرتے تھے اور ہر وقت دروازے کی حاضری دیا کرتے تھے۔ اللہ اکبر، کم میرے نبی مجھ سے کیا فرمائے میں اسے پورا کر دوں۔ میرے نبی کو وضو کے لیے پانی پیش فرمایا کرتے تھے، ایک مرتبہ پانی جب دیا، میرے نبی کا دریائے کرم جوش میں آ گیا، میرے نبی کے وہ لبہائے مبارک ہلنے لگے جس کے بارے میں بریلی کے امام نے قلم اٹھایا، پتلی پتلی گلے قدس کی پتیاں، ان لبوں کی نزاکت پہ لاکھوں سلام۔ میرے امام نے فرمایا اس لبوں کے بارے، میرے آقا نے فرمایا ربیہ مانگو، کیا مانگتے ہو؟ صحابی ہیں، وہابی نہیں، اگر وہابی ہوتا تو سعودی عرب کی زکوٰۃ کے ڈالر مانگ لیتا، لیکن صحابی ہیں۔ ارشاد فرماتے ہیں یا رسول اللہ، نہ دنیا چاہیے، نہ دنیا کے سیم و زر چاہیے، نہ دنیا کے تخت و تاج چاہیے، نہ دنیا کے ہیرو جواہرات چاہیے، نہ جنت چاہیے، نہ جنت کے باغ و بہار چاہیے، نہ جنت کے عیش و آرام چاہیے، نہ جنت کے حور و قطار چاہیے۔ یا رسول اللہ اگر چاہیے تو جنت میں آپ کی غلامی چاہیے۔ الحمدللہ، اسی کو میرے امام فرماتے ہیں، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، سب چمک والے اجلوں میں چمکا کیے، اندھے شیشوں میں چمکا ہمارا نبی۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے پروردگار عالم ہم سبوں کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ لے جائے وہ روشنی اب جس کا جی چاہے، ہم نے تو دل جلا کے سرے راہ رکھ دیا۔ السلام۔